الرحیم 16ویں پارے کا خلاصہ بولنے سے پہلے ایک بات. 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 چیزیں عطا فرمایا تھا، 9 معجزات یا 9 احکامات. ان 9 معجزات یا 9 احکامات میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ ڈال کو نکالتے تو سورج کس طرح کا چمکتا تھا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا لے کو مارتے تو راستہ نکل جاتا تھا. اور ان کے اور بھی وہ 9ویں پارے میں جو 5 طریقے کا عذاب آیا تھا ان کے قوم پر، مینڈک کا عذاب، خون کا عذاب، طوفان کا عذاب، ٹڈوں کا عذاب، یہ سب ان کے معجزات ہیں. تو اس میں اور ایک معجزہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکنت، توتلاپن ختم ہو گیا تھا. سمجھ آئی بات؟ 16ویں پارے میں کل بات آئی تھی کہ مدینے کے یہودی یا پھر مکے کے مشرک لوگ یہودیوں سے پوچھ کر 3 سوالات کیے. ان میں سے کل 2 سوالات کا جواب آ گیا. 3 سوالات کون سے؟ نمبر 1 روح کیا ہے، جواب کل اس کا آ گیا. نمبر 2 اصحاب کہف کسے بولتی ہیں، ان کا قصہ کیا ہے، کل قصہ آ گیا. آج ہے تیسرا قصہ ہے. تیسرا سوال کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ ذوالقرنین بادشاہ کون ہے، ان کا قصہ کیا ہے، وہ سوال کرتے ہیں. تو اس کا آج قصہ ہے. ذوالقرنین ایک بادشاہ گزرے ہیں، بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں. ان کی حکومت بڑی تھی. انہوں قرآن میں بھی ہے کہ ان کا سفر جہاں سورج جا کر ڈوبتا نہیں وہاں تک ان کا سفر ہوا. سورج جہاں جا کر ڈوب کر ایک دلدل شکل کی کالی شکل میں ایک اس میں جا کر ڈوب جاتا ہے وہ، تو وہاں تک انہوں گئے. تو وہاں تک انہوں حکومت کیا اور وہاں تک انہوں سفر بھی کیے. سفر کیے ہیں یہ تو ثابت ہے، اور لیکن وہ بڑے بادشاہ تھے. 3 سفر کیے انہوں زمین کا. ایک تو مشرق کی طرف سفر کی جہاں سورج ڈوبتا وہاں تک کا، پھر اس طرف کا سفر کیے سورج جہاں نکلتا وہاں تک، پھر اور ایک سفر ہے شاید وہ اس طرف سفر کیے ہیں. تب جب اس طرف سفر کیے انہوں بادشاہ ذوالقرنین بادشاہ، تو اس وقت میں وہاں کے اس طرف کے لوگ اندر بہت دور تک چلے گئے تھے. تو وہاں کے پہاڑی علاقے کے لوگ ان سے بولنے لگے بادشاہ سے کہ بادشاہ ہمارے یہاں ایک قوم ہے، یاجوج ماجوج قوم ہے، وہ لوگ ہمارے گھروں میں گھس جاتے ہیں اور ہمارے گھروں کے اندر کی کھانے پینے کی چیزیں لے کر چلے جاتے ہیں، ہم کو تنگ کرتے ہیں. وہ لوگ ایسا بول کر وہ شکایت کرتی ہیں. اب مجھے کیا کرنا ہے تو وہ لوگ بولتی ہیں کیا تو کر دو بادشاہ، ہمارے ان کے بیچ میں کوئی آڑ ہو جائے. تو بادشاہ کیا کرتی ہیں، اچھا میرے لیے تمہیں کچھ ساتھ دے بول کر بولتی ہیں. تو ساتھ دینا کا تو کیا کرنا ہے بول کر بولتی ہیں، پیسے چندہ دینا، کیا چندہ کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس گھر کو ہے پیسہ کوئی، لوگ دو مجھے کام کرنے کے واسطے. تو پھر ان سے لوہا لے کر بادشاہ کیا بولتے ہیں لوہے کے اینٹ تختے، لوہے کے تختے اور لوہے کے اینٹ وغیرہ ایسا منگوا کر پھر تار وغیرہ ڈال کر بڑی اونچی پہاڑ کو ہائٹ دیوار بنا کو انہوں اس کے بیچ میں ہمیں جیسا سیمنٹ ڈالتی ویسا انہوں تار ڈالتی ہیں مضبوط ہونا. ابھی ان کے اوپر پھر تار ڈال کر اوپر سے انگارہ ڈالتی ہیں. ایسا جس طرح تھا دوسری دیکھا تو یہ انگار جلتا ہے کیا بولے نا، پھر انگار ڈال کو وہ تار ڈال کو تار کے اوپر گھٹو رہنا کا کو انگار سے جلاتی ہوں، ہاتھ لگاتی ہوں اسے مضبوط رہنا کا کو. اب ایسا ہو جاتا وہ. اس کے بعد میں یہ قصہ بیان کیا تھا عقائد کے کتاب پڑھاتے وقت میں. تو اس میں کیا ہو جاتا وہ لوگ روزانہ یاجوج ماجوج ان سے محفوظ ہو گئے وہ گاؤں کے لوگ. اب وہ لوگ جو یاجوج ماجوج لوگ ہیں انہوں روزانہ کھکرتے رہتی اسے، کھکرتے رہتی روز اور شام تک کھکرتی ہیں. اب درا کھودے تو وہ دروازہ بالکل دیوار کھل جاتی ہے. تو ویسے جب وہ لوگ شام ہوتے ہی ان کا یجمان بول ڈالتا چلو ٹائم ختم ہو گیا ہے گھر کو جگہ چلو کے بول ڈالتا. پھر کل صبح گئے تو پھر جیسا کھود کو گئے تھے ویسا نہیں رہتا، وہ صاف ہو کر رہتا. دیوار کی کیسی دیوار سادی رہتی ہے ویسی دیوار ایسی رہتی، پھر کھودنا شروع کرتی ہیں. ویسا قیامت تک ایسا ہوتا رہتا ہے. جب اللہ قیامت کے قریب ان کو آنے کا اللہ موقع دیتی تب یہ لوگ آتی، تب وہ کھولتی. اور جس دن کھودتے رہتی انہوں جب ان کو آنا رہتا اس دن انہوں کھودتے وقت میں ان کا ذمہ دار آدمی کیا بولتا، چنگے چلو بول کر بولتا نہیں، کیا سم آپ کھودیں گے بول کر بخیا بچہ تھا. اس وقت ان کیا بولتا کل آپ کو انشاءاللہ کھودیں گے وہ بولتا. تو کل تک جو کھود کو کڑا دیوار ٹوٹ کو ہوتی نہیں، کیا توڑ کو کھود کو کھیکر ہوتی نہیں ویسا کچھ رہتی وہ کل. لیکن روزانہ کھودتے رہتی اب بھی کھودتی لیکن کل صبح تک وہ برابر ایسا جاتی ہے. روز کھودتی اب ذرا رہتا کھودے تو کھل جاتی وہ، لیکن روز دیر شاہ کھود کو جاتی فجر ہوئے تک ویسا ہو جاتی والا ایسا رہتی ہے. جب ان کو آنا رہتا تب انہوں ویسا بولتی انشاءاللہ کا ان کا سردار بولتا. پھر اس کے بعد میں وہ دیوار ایسے کھلی رہتی ہے، دنیا میں وہ لوگ آتی فتنہ مچائیں گے وہ لوگ. پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کچھ پرندوں کو بھیجیں گے، وہ پرندے ان کو مار دیں گے. یہ لوگ بیماری سے مر جائیں گے. کچھ بیماری ان کو لگے گی، وہ کچھ بیماری گردن میں کچھ پھوڑے وغیرہ ان کو اٹھیں گے بیماری ویس، اس کے ذریعے سے وہ لوگ مر جائیں گے. پھر اونٹ کے وقتی بڑی گردن کے پرندے آئیں گے. کبوترا ہے نہیں، کبوترا سمجھنے کا سے بول رہا ہوں. کبوتر کو اگر منڈی گردن اس کی اگر اونٹ کی ہوتی موٹی ہو تو کیسا رہتا، وہ ڈر جاتی دیکھے تو شیطان کی ہمارے نکلتا کا بول کو. تو ویسے موٹے موٹے اونٹ کی ہوتی گردن کے موٹے موٹے پرندے آئیں گے، ان کو اٹھا کو دریا میں پھینک دیں گے، دنیا کو بھی صاف کر دیں گے. وہ ہونے والا ہے وہ
لیکن اس سے پہلے حضرت امام مہدی آئیں گے، انہوں ولی ہے اللہ کے، انہوں آئیں گے، پوری دنیا میں ان کا کنٹرول ہوگا. پھر اس کے بعد میں پھر حضرت مہدی آئیں گے، بعد میں دجال آئے گا، دجال کو ختم کرنے کے واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. یہ 3 ہونے کے بعد پھر وہ ہوگا. ہمیں کرنا کیا ہے؟ وہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں رہنے کے واسطے ان کی ویسی ہمیں تیاری کرنا ہے، فکس بنانا ہے، اپنے اندر چسٹ بنانا ہے ہمیں ان کے ساتھ رہنا کا. تو عیسیٰ علیہ السلام نہیں تو پھر دجال آ کو بھی بھڑکن کر جاتا. آگے دیکھو، آگے یہ تو یہ قصہ یہ تھا ذوالقرنین کا قصہ. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے جنتی لوگوں کی مہمان نوازی. آگے اللہ تعالیٰ ایمان آمن تو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اللہ ان کو لہم جنات الفردوس نزلا ان الذین آمنوا، جنت میں جانے کے لیے جنت الفردوس ہونا تو کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 ایمان ہونا، نمبر 2 اعمال صالحہ، اچھے عمل ہونا، عقیدہ ٹھیک ہو، عمل سنت کے مطابق ہو. یہی بات پیچھے آ گئی تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے اس کے لیے؟ جنات الفردوس نزلا، جنت الفردوس اللہ اس کی مہمان نوازی کریں گے. آگے وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ کے صفات اور اللہ تعالیٰ کے کمالات، قدرت کو اگر لکھنا چاہیں گے سمندروں کے پانی سے، سمندر کے پانی ختم ہو جائیں گے، لکھنے کے انک ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کے صفات اور کمالات، قدرت اللہ کی ختم نہیں ہوگی. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بشر ہوں، تمہارے ساتھ میں یہ بھی انسان ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے. اس بات میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ فرماتے فمن کان یرجو لقاء ربی، جسے اللہ سے ملاقات کا ارادہ ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے جو بندہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1 وہ آدمی فلیعمل عملا صالحا، وہ آدمی اچھے عمل کرے. نمبر 2 ولا یشرک بعبادت ربی احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. یہ 2 چیزیں، مطلب عقیدہ ٹھیک ہو، عمل سنت کے مطابق، تو پھر بندہ اللہ سے ملاقات کر سکتا ہے، ورنہ پھر نہیں. مسلمان تو لیکن شرک کر رہا ہے، اللہ سے ملاقات کا سوچنا نہیں ہے. آگے سورہ مریم دیکھو، اس سورہ کے اندر نام تو دیکھو سورہ مریم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی کا نام سے سورہ ہے یہ، لیکن دیکھو سورہ کے تقریباً ایک آدھا صفحہ تک تقریباً حضرت مریم کا ذکر نہیں ہے. یہاں سے ان کا ذکر ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یہاں سے ان کا ذکر ہے. یہاں تک کہ تقریباً 15 آیات میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ان کے بابا حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے. اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ پوائنٹ نوٹ، نام سورہ کا مریم ہے، لیکن تذکرہ 15 آیت تک زکریا علیہ السلام کا، ان کی بیٹی یحییٰ علیہ السلام کا ہے. اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ کیا معلوم ہو رہا ہے اس سے؟ بھائی اس سے یہ ہے بھائی کو کہ نامہ خامخواہ بولنا نہیں، میرے بیوی کے نام یہ ہے باقا کو مشورے میں بولتے رہنا نہیں، نکاح کے علاوہ دوسرے موقع پر عورت کا نام بولتے رہنا نہیں، میرے بیوی کا نام یہ میرے بیوی کا نام میرے جورو بولتے نہیں رہنا. اللہ تعالیٰ نے سورہ نازل کر کے سبق دیا ہم کو کہ بھائی کو نام خامخواہ بولتے رہنا کو، تمہارے بیوی کا نام یہ ہے، امی کا نام یہ بولتے رہنا کو. وہ نکاح کے وقت تو ضرورت ہے، اس لیے بولنا پڑتا ہے. کس کی بیٹی ہے، کیا نام ہے، وہ بتانے کے لیے ہوتا ہے وہ. اچھا سمجھ آ گئی بات؟ تو اس لیے عورتوں کے لیے پردے کا حکم ہے. نام کا سورہ ان کا ہے مریم کا، لیکن ان کا تذکرہ یہاں نہیں ہے، پہلے مردوں کا تذکرہ ہے. تو اس لیے مردوں کی ذمہ داری ہے باہر کے کام مرد کریں، عورت کی ذمہ داری عورت گھر کے اندر کے کام کریں. اس قسم کے تفسیر کے نظام اگر عورت کے لیے ہو تو سمجھ میں آئے گا ان کے لیے کون سا کام کرنا بول کر. عورت اگر خود لانا چاہیے تو پھر ان کو معلوم نہیں ہے بندیوں کو کہ ہمارے احکامات کیا ہے بول کر، مسائل کیا ہے بول کر. ہماری بھی عجیب ذمہ داری ہے، ہم ناپاک ہو جاتے ہیں تعلقات قائم کر کے، محبت کے تعلقات قائم کر کے، تو پھر بعض علاقوں میں دیکھنے کو سننے کو اب بھی مل رہا ہے کہ وہ ان کے لیے پاکی حاصل کرنے کے لیے ان کی بیوی ان کو پانی لاتی ہے. اب ان کیا کرتا ہے مرد بنا ٹانگ اٹھا کے سوتا رہتا ہے، ان لانا سے پانی باہر جاتا ہوں، ان لاتی ہے پانی. اس کے لیے شرم کی بات ہے، شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے. یہ قرآن سنتے سمجھتے نہیں لوگ پر یہی حال ہوگا. آگے دیکھو یہاں اللہ کیا بیان کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کے وہ بچے نہیں تھے، تیسرے پارے میں آ گیا تھا یہ دو حضرت زکریا علیہ السلام مریم کے خالہ انہوں. تو حضرت زکریا علیہ السلام کو بچے نہیں تھے، انہوں بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کو بچے ہونے کا کوئی ان کو امید نہیں تھی اب. تو ایسے وقت میں انہوں اللہ سے دعا بھی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دیا. انہوں پریشان تھے، اللہ میری بیوی کو کیسے بچے ہو جائیں گے، میری بیوی بانجھ ہے، کیسے بچے ہو جاتی، بوڑھی ہے میری بیوی، میں بوڑھا ہوں، کیسے بچے. اللہ تعالیٰ فرماتے ایسے ہی دیں گے ہم. تو اس کی نشانی کیا ہے؟ اللہ پریشان تھے، نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بولنے لگے دیکھو جب تمہاری بیوی تمہارے کو بچے ہونے کا وقت ہوگا تو پھر تم اس وقت 3 دن تک تم بات نہیں کرو گے، خاموش رہو گے، کسی سے تم بات چیت نہیں کرو گے. یہ نشانی ہوگی. دوسرا اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا، تم کو بچہ ہوگا اور اس بچے کا نام یحییٰ ہوگا. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یا اے زکریا، یا زکریا انا نبشرک، ہم آپ کو بشارت دے رہے ہیں کس کی؟ بغلام اسمہ، ایک بچے کی، اسمہ اس کا نام ہوگا یحییٰ. لم نجعل له من قبل سمیا، اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں تھا، اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں تھا. دیکھو نام کیسا رکھا اللہ ان کا. ایسا ہی حضرت حسن و حسین کا نام ہی نہیں کیا،
یہ بھی نام تاریخ میں کسی کام نہیں تھے، صرف حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھی ہے. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچے پیدا ہوئے، وہ حضرت حسن پیدا ہوئے، تو حضرت پہلے حسن پیدا ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نام کیا رکھے؟ حرب نام رکھے. تو لڑاکو جنگجو آدمی، بہادر مانا اس کا. حضرت علی بھی بہادر تھے تو بچے کا نام بہادر رکھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو پوچھے کیا بات، کیا نام رکھے بات تمہیں؟ حرب، جنگجو، بہادر، شجاعت مند، دلیر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے کئی کو با دلیر جو وہ نام ہے سو تمہارے باپ، تمہارے اندر وہ کیپیسٹی ہے، تمہارے اندر وہ کوالٹیز ہے، بچے کے اندر آ جائیں گے، خود بھائی تمہارا آ جائے گا ہمت، لیکن نام ہونا کو لوگ اچھا رکھو بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن نام رکھتے. پھر نیکسٹ سال سن 3 ہجری میں حضرت حسن پیدا ہوتے شعبان کے اندر. نیکسٹ سال سن 4 ہجری میں حضرت حسین پیدا ہوتے شعبان کے اندر. سیم وہی ہے لیکن 1 سال کا فرق ہے. تو جب حضرت حسین پیدا ہوتے تو حضرت علی وہی نام رکھی حرب جنگجو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کیا نام رکھے با؟ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی حرب، لڑاکو، جنگجو، بہادر، دلیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے رکھو با حسین رکھو. پھر ہمیں ایک بچہ پیدا ہوا محسن یا محسن، پھر وہی نام حرب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے نکو با حرب نکو، محسن رکھو. ایسا ہی ایک قصہ ہے. ایک بیچ کی بات کو عرض کر دیا، اچھے نام رکھنا چاہیے. وہ نام جو نبیوں کے ہیں، برکت والے نام ہیں، ویسے نام رکھنا چاہیے. آگے دیکھو، آگے ان کو بچے ہو گئے، اللہ ان کو خوشخبری دے دیا. آگے مریم کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بولا کہ ایک فرشتہ، اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجے. فرشتہ آ کر بولنے لگا کہ تم کو بچہ ہوگا. تو انہوں بولنے لگے مجھے تو کوئی مرد ٹچ بھی نہیں کیا ہے. یہ لفظ ہے یہاں پر. قالت، مریم نے کہا انا یکون لی غلام، مجھے بچہ ہوگا، کیسے ہوگا؟ انا یکون لی غلام، کیسے مجھے بچہ ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا بھی نہیں ہے. ولم اکو بغیہ، اور میں بغاوت بھی نہیں کی، بدکاری بھی نہیں کی. بچے ہونے کے یا تو حلال راستہ ہونا یا تو پھر حرام راستہ، میں دو بھی نہیں کی ہوں. میں نبیوں کے خاندان کی ہوں. میرے باپ مسجد اقصی فلسطین کے امام صاحب تھے. میرے خالوہ دیکھے تو یحییٰ، زکریا، یحییٰ، انہوں ہے ہمارے بھیا بابا خالوہ. پھر میں کیسا غلط کام کر سکتی ہوں؟ دیکھو فرشتہ بولنے لگا قال، فرشتے نے کہا کذالک، ایسے اللہ کر دیں گے تو ٹینشن لینا کو. مریم قال ربک، کی تیرا رب کر دے گا. ہوا علی حین، یہ تیرا رب کے لیے بہت ایزی ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، تجھے اللہ جو بچہ دے گا وہ اللہ کے لیے، اللہ کے نشانی ہوگا لوگوں کے لیے. وَرَحْمَةً مِنَّا، اور وہ رحمت ہوگا. وَكَانَ، جب آگے تو جب ان کو فرشتہ آ کر کیا کرتا، جبرائیل علیہ السلام آ کر ان کو یہاں گریبان میں ان کو پھونک مارتی ہیں. جب انہوں آتی ہیں تو فرشتے انہوں پردہ کرتے رہتی ہیں، مرد بانا کا قبول. انہوں بولتی ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، مطلب میں پیغامبر ہوں، اللہ کا میسنجر ہوں میں. تو انہوں میں فرشتہ ہوں، اللہ کا پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فرشتوں سے پردہ نہیں، انسانوں سے پردہ ہے. سو میں فرشتہ ہوں، میں اللہ کا پیغام لایا ہوں، تم کو بچہ ہوگا. انہوں بولے بچہ کیسا ہوگا؟ تو پھر انہوں گریبان کے اندر پھونک مارتے، بعد میں ان کو بچہ حمل جمع شروع ہو جاتا. یہ قصہ کب ہوا؟ 13 سال. مریم کو اس وقت 13 یا 15 سال کی عمر تھی. اچھا، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ انہوں ایک جگہ، اب حمل ٹھہر گیا ان کو، اب انہوں پریشان تھے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ ان کو وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، ایک اللہ ان کے لیے ایک چشمہ جاری کیا. 2 چیزیں، ایک چشمہ زمین کے اوپر سے چشمہ اٹھا پھوٹتا تھا، پانی وہاں سے آتا تھا، پیتے کھاتے تھے، وہاں رہتے تھے. دوسرا تُسَاقِطْ عَلَيْهِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور پھر ایک کھجور کا درخت تھا، اس سے بے موسم کے پھل، کھجور وغیرہ دیگر پھل وہاں سے تازے نکلتے تھے. اور پھر پانی پینا، کھجور کھانا، اور پھر ان کو تسلی ہوتی تھی. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اور ان کی ٹھنڈک ہوتی تھی اس کے اندر. فَإِمَّا تَرَيِنَّ، اب اس کے بعد کیا ہو گیا؟ انہوں جب ان کو بچہ ہوگا، ڈلیوری ہو گئی، تو پھر بچے کو 40 دن تک وہاں تھے، وہ جھاڑ کے پاس پوٹا پانی لے کے وہاں تھے. 40 دن کے بعد ان کو جتنے دن تھے، 40 دن یا پھر جتنے دن ان کو نفاس کی حالت تھی، پاک ہونے کے بعد انہوں پھر گھر کو آئے، اپنے گاؤں کو آئے. تو پھر لوگ پبلک کہنے لگی تجھے بچہ کیسا ہو گیا؟ فَقُولِي إِنِّي، بات اللہ ان کو حکم دیا تھا اس زمانے میں بات نہیں کرنا قبول کو. روزے کا معنی کیا ہے؟ رکنا، تو بات کرنا. سومن للرحمن صوما، رکنا، رکے تھے بات کرنے سے. اللہ کو منع کیا تھا فلن اکلم اليوم انسیا، کس سے بات نہیں کرنا اللہ کو حکم دیا تھا، رکنا بات کرنے سے. انہوں خاموش تھے. بعد میں بولنے لگے فاتت به قومها تحمل، وہ لوگ پوچھنے لگے کیسا بچہ ہو گیا تجھے، تو کس کو اٹھا لے کے آئی ہے، کہاں کا بچہ ہے؟ قالوا یا مریم لقد جئت شيئا فريا، تو کیسی عجیب و غریب چیز ہے، تو کیا لے کر آئی ہے؟ لوگ پوچھنے لگے. اب انہوں بولنے لگے، لوگ بولنے لگے یا اخت ہارون ما كان ابوك امرا سوء وما كان امك، تو تیرے خاندان کے لوگ موسیٰ، ہارون، بنی اسرائیل کے اچھے لوگ نبیاں گزرے ہیں، تو دیکھو تو کیا ایسے کام کرتے ہیں، ان کو لوگ تانا دینے لگے. اور انہوں بولنے لگے اللہ حکم دیا ان کو فاشارت الیہ، انہوں اشارہ کیے مریم اپنے بچے کی طرف. لوگ بولنے لگے مجھے پوچھنا کو بھائی، اسے پوچھو کو بولنے لگے بچے کو. لوگ پریشان، لوگ کہنے لگے قالوا کیف نکلم، یہ بچہ کیسے بات کرے گا؟ من کان فی المہد صبیا، جھولے میں چھوڑا ہے بچہ. جھولے میں چھوڑا کا مطلب کیا ہے؟ ابھی بات کرنے کے لائق نہیں ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کی طاقت دیا. ارے پوائنٹ نوٹ،
انسان کا بنایا ہوا یہ بے جان چیز، فون آیا تو کک کک بولتا، میسج آیا تو ٹن ٹن بولتا، یہ بول سکتا ہے. آفٹر انسان بھی ہمیشہ نہیں رہتا. انسان انسان کے پاس اتنی طاقت ہے، ذہن ہے کہ وہ اس سے بلوا سکتا ہے، اس سے دور تک کانٹیکٹ کروا سکتا ہے. اور خدا کی طاقت کے کیا کہنے. سمجھ آگی بات؟ کیا ڈاؤٹ پیدا ہوا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بات کرے گا تو کیا ڈاؤٹ ہو رہا کیا؟ اگر ڈاؤٹ ہوا تو اس کو ذرا غور کر لو. یہ سب بھی چیزیں میں اس سے پہلے کہہ دیا تھا، یہ سب ٹیکنالوجی اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے ہے، اور نبیوں کے معجزات کو سمجھنے کے لیے ہے، اور اولیاء کے کرامتوں کو سمجھنے کے لیے ہے. عمر کی آواز مدینے میں پکار کر بولے، ایک جنگ کو بھیجے، صحابہ کو بھیجے، ملک شام کو بھیجے، تو پھر عمر رضی اللہ عنہ یہاں مدینے کی ممبر پر چڑھ کو یا ساریہ الجبل کو بول رہی ہوں. ہاں ملک شام میں ہے تو جنگ لڑ رہے، سو صحابی کو یہاں سے پکار کو بولتی ہوں یا ساریہ بول کر. صحابہ پریشان، جمعے میں بیٹھے صحابہ، ساریہ صحابی تم جنگ کیوں جا کو ہے، یہاں سے ان کو پکار رہے، ان کے پریشان تھے. اس قسم کے واقعات انہوں کہا کہ 2000 کلومیٹر دور ہے، یہاں سے پکار آواز کہاں جائے گی. تو وہ کرامت، ولی کی کرامت سمجھنے کے لیے یہ سب ہونا ہے. سو یہ انسان کی بنائی ہوئی طاقت دور تک کانٹیکٹ کر سکتے، تو پھر نبی کے صحابہ ولیاں پکے ان کی آواز وہاں تک اللہ تعالیٰ پہنچا سکتا ہے. آگے چلیں. عیسیٰ علیہ السلام بات کر کو کیا بولے؟ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ مجھے کیا دیں گے؟ کتاب دیں گے. وجعلنی نبیا، میں نبی ہوں. وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں رہوں گا اللہ وہاں برکت دے گا. واوصانی بالصلاۃ، میں وصیت، اللہ مجھے وصیت ہے، میں وصیت کر رہا ہوں، مجھے وصیت کی گئی ہے کیا؟ کس کی؟ بالصلاۃ، نماز کی، زکوٰۃ کی. میں زکوٰۃ کا، نماز کا حکم دوں گا. ما دمت حیا، جب تک میں رہوں گا یہ کام کرتا رہوں گا. برا بوالدتی، ان کا اور کچھ صفات ان کے بیان کی گئی ہیں. اچھا اب اس میں دیکھو ایک بات سمجھ لیجیے. یہاں پر بعض لوگ کیا کہتے ہیں، ایک غلط فہمی، اس کا میں کلیئر کر رہا ہوں، ازالہ کر رہا ہوں اس کا. غلط فہمی کیا ہے؟ بعض لوگ کیا کہتے ہیں حضرت ہر نبی کو 40 سال میں نبوت ملی ہے، یہ غلط فہمی ہے. بلکہ بعض لوگ ہمارے نبی کے بارے میں کہتے ہیں 40 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی بول کر. اگر ویسا بولیں گے، علماء فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ ان کو زندہ اٹھایا تھا تو اس وقت دیکھو، پہلی بات تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ جو بات کی ہے یہ بچپن کا قصہ ہے. یہ بچپن میں کیا بول رہی ہیں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے نبی بنایا گیا بول کر بول رہی ہوں. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کو اٹھا لیا گیا ہے زمین سے آسمان پر، تو ان کی عمر، علماء فرماتے ہیں ان کی عمر 30 پر 3 سال کی تھی. اب بتاؤ کہ ہمارا یہ کہنا، بولنا، سننا، کیا حضرت نبی کو 40 سال کی عمر میں نبی نبوت ملی ہے، یہ صحیح ہے غلط ہے؟ غلط ہے. اور ایک بات دوسری دیکھو، عقل سے سمجھا دیا میں آپ کو، دوسرا قرآن سے سمجھا دیا. تیسری بات، ہمارے نبی کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں 40 سال کی عمر میں نبوت ملی ہے، تو پھر وہ حدیث حدیث کی کتابوں میں ہے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی گارے کے بیچ میں تھے بول کر، ابھی ان کا پتلا بنا ہوا تھا، بس ختم. اللہ ان کے اندر ابھی روح نہیں ڈالے تھے، مجھے اللہ اس وقت پیدا کیا تھا. پھر اس حدیث کا کیا کہیں گے؟ پھر مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام سے پہلے نبی بنا دیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات بول رہا ہوں اسی ذرا میں بٹھا لو، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بھی نبی، سب سے آخری بھی نبی. تو آپ سنے نہیں کہ جملہ کیا عجیب بات ہے، عجیب بات بول رہی ہیں. اب تک سنتے تھے میں آدم علیہ السلام پہلے کو بول کو، ذرا سنو، ذرا صبر کر بول دو. اس کے مطلب کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بھی نبی اور سب سے آخری بھی نبی. مطلب کیا ہے اس کا؟ بنایا تو اللہ ان کو سب سے پہلے ہے، لیکن ظہور اور بھیجنا اللہ ان کو آخری بھیجا ہے. پیدا کیا اور بنایا سب سے پہلے، آدم سے پہلے اللہ ان کو بنایا ہے، لیکن ترتیب کے اعتبار سے اللہ ان کو آخری میں بھیجا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کلیئر ہو گیا؟ اب یہ بات کبھی سننا نہیں، بولنا نہیں کبھی بھی. 40 سال میں نبوت ملی ہے، بچپن پہلے سے، پیدا ہونے سے پہلے سے، آدم سے پہلے سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں البتہ اظہار اور اعلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیے سے کب؟ 40 سال کی عمر کے بعد، لیکن نبی پہلے سے نبی ہے. ایک بات تھی یہاں پر. اور آگے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انہوں ان کے بابا کو دعوت دی کہ دیکھو بابا تمہیں بتوں کی پوجا کرتی ہیں، دیکھو نکو کرو بول کر سمجھائی ان کو، تو باپ کیا ہو گیا؟ غصے میں انگار ہو جا کو، بیٹا تو بس کر دال، یہ سب باتیں بولنا ہوگا، اگر تو بار بار بولتا رہے گا تو بھائی یہ پتھر لے کو ماروں گا بول کر انہوں بولنے لگے بابا ایسا. تو اس سے کیا سب معلوم ہو رہا ہے؟ باپ بھی اگر غلطی کرتا تو پھر، اگر بیٹا صحیح راستے پر ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ بیٹے کو روکنا چاہیے. بابا نہیں بولنا نہیں، غلطی کہ ہاں البتہ سنجیدگی سے، اخلاق سے، تمیز سے اور نرمی سے بولنا چاہیے، وہ اور بات ہے. لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھی باتوں کا حکم اور بری باتوں سے روکنے کا کام، یہ بڑا چھوٹا کا بھی تمیز نہیں اس کے اندر. آپ کو معلوم ہے میں غلطی کر رہا ہوں، روکو مجھے، میں آپ غلطی کر رہی ہوں، میں چھوٹا ہوں، آپ کو مجھے روکنے کا حق ہے. اس کے بارے میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے. علم کے سیکھنے کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے، دین کے بارے میں کوئی عمر کا لحاظ نہیں ہے. آگے چلی وہ ان کو بولنے لگے میں تجھے نکال دوں گا، مار دوں گا بول کر پتھر لے کو ایسا بول کر باپ بیٹے کو بولنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بابا. آگے دیکھو، اب یہ جو ہمارے زمانے میں بولتے نہیں، پہلے ایسے کر لے پاتے تھے، آپ کیا بولے نوا کیا بھی نہیں، تم نے سب باتیں، ہاں بیٹ کو
وہ تمہاری غلطی ہماری غلطی نہیں ہے، وہ ہمیں بولتے زمانے سے بولتے آ رہی ہیں، ہم اب بول رہے ہیں، ہمارے سے پہلے ہمارے حضرت علماء کرام جب سے نبی کے صحابہ نبی کے عاشقہ بولتے آ رہی ہیں، ہمیں نہیں سنے، سو ہماری غلطی ہے وہ. تو پھر جہاں لوگ بولتے ہیں حق جہاں ملتا وہاں جانا تھا، یا پھر حق والوں کو بلانا تھا، وہ ہماری غلطی ہے. پھر ہمیں کہیں غلط کام کر لے کو پھر ہمیں کرنٹ لگا لی، ہمیں سوراخ میں ہاتھ رکھے، ہمیں کرنٹ لگا لو تو کیا کس کی غلطی ہے وہ؟ یہاں ہاتھ رکھے سوچان کر کو روک بول رہی کرنٹ مارا بھائی بول کر تو پھر وہ خود مارتا ہے کیا؟ مجھے نہیں مارا کیوں؟ میں چان نہیں کر رہا، ٹچ نہیں کر رہا اسے. تمہیں رکھے پہلے سے غلطی کام کرتے آئے، پھر شاک مارا جناب کے حقدار بن رہی، پھر وہ نہیں بولنا ہے سب باتیں، عقل بھی نہیں مانتی ایسی باتوں کو. آگے چلیں. اسماعیل علیہ السلام کا ان کے بھی اللہ تعالیٰ ان کو نبوت دیا ہے، لوگ نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. اور ایک بات یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، ادریس علیہ السلام کا. ادریس علیہ السلام ان کے بارے میں کچھ باتیں ہیں. دنیا میں سب سے پہلے کپڑے یہ سیے سو ادریس علیہ السلام، دنیا میں سب سے پہلے قلم بنائے سو ادریس علیہ السلام، قلم سے لکھے سو ادریس علیہ السلام. اور پھر دنیا کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادریس علیہ السلام سب سے پہلے جنگ کے اسلحہ اور سامان وغیرہ تیر تلوار وغیرہ سب سے پہلے دنیا میں سے پہلے ادریس علیہ السلام. یہاں ان کے بارے میں غلط فہمی، ان کے بارے میں غلط فہمی کیا ہے، غلط قصہ کیا ہے، اس آیت کے ذریعے سے لوگ غلط بات بولتے ہیں. ان کے بارے میں یہاں کیا ہے، اللہ ان کو بڑا مقام دیا ہے بول کر یہاں آیت میں ہے. تو لوگ اس سے کیا فرماتے ہیں، وہ لوگ کیا بیان کرتے ہیں، ورفعناہ واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیہ. ادریس علیہ السلام نبیوں میں سے ہیں، سچے ہیں، اچھے ہیں، اور ورفعنا اللہ ان کے مرتبے کو بلند کیا. یہ جب آیت پڑھی جاتی ہے تو پھر لوگ اس سے کیا تفسیر کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو موت آتی تھی تو انہوں جب بھی موت کو بولیں کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک فرشتے کے ذریعے سے اللہ ان کو پوری دنیا میں جو لوگ عمل کرتی ہیں وہ سب کا سب ان کچھ ملتا کو بولیں کرتے ہیں. پھر بعد میں ایسا ہے تو مجھے ابھی کا ایک موت آنا، میں ابھی نہیں مرتا، بعد میں مرتوں کو بولیں کرتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام. بعد میں فرشتہ آتا ان کو بلا لے جایا کرتے ہیں، ایسا ان کو نئی قصہ بولتے رہتے لوگ. غلط بات ہے، یہ نہیں ہے. آگے دیکھو، آگے نبیوں کی اولاد، نبیاں اچھے تھے، نبیوں کی کچھ اولاد اچھی تھی. بعد میں پھر کیا ہو گیا، غلیظ لوگ پیدا ہو گئے تھے، یہودی لوگ جیسا کہ یہ لوگ بعد میں پیدا ہوتا کیا کرنے لگے، اپنے شرارتیں کرنے لگے. وہ نااہل لوگ جب حکومت میں آتے ہیں تو پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، مسلمان لوگ اگر نااہل لوگ اگر کوئی ان کو ذمہ داری دی جاتی ہے تو پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، دیکھو انہوں اچھے ہیں خراب ہے پہچاننے کے واسطے، پرکھنے کے واسطے. دیکھو نمبر 1 وہ لوگ نمازوں کو غلط کر دیتے ہیں، نمبر 3 وہ لوگ خواہشات کی اتباع کرتے ہیں. اگر یہ 2 کام کرتے ہیں تو انہوں ذمہ داری کے لائق نہیں ہوگا. آگے دیکھو، آگے سورہ توحہ نبی سورہ پہلی آیت میں لفظ ہے طٰہٰ کا. اس کے بعد میں اس میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے. اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو اپنی حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس سے اپنے گاؤں جاتے رہتی ہیں تو پھر انہوں راستہ بھٹک جاتی ہیں، راستہ بھول جاتی ہیں، مطلب راستہ بدل جاتا ہے ان کا. بعد میں انہوں پریشان رہتی ہیں کیا کرنا کا، ان کی بیوی حمل سے رہتی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر دیکھتی ہے پہاڑ میں آنچ دستی رہتی ہے جھاڑ کے پاس. تو انہوں وہاں سے ان کی بیوی بولتے ہیں ہاں سے ہو جو میں جا کے وہاں آنچ ہے دیکھ کا تو بولتی ہیں. تو وہاں جاتی ہیں، وہاں جھاڑ سے آواز آتی ہے موسیٰ چپل اتار کا ہمیں تم کو اس وقت میں نبوت عطا کرنے والے وحی نازل کرنے والی اللہ تعالیٰ کو فرماتا ہے. وہ ہے قصہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے بولتی ہیں اے اللہ، جب اللہ ان کو فرعون کے پاس جانے کے لیے کہتا تو انہوں بولتی ہیں اے اللہ میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دے، میرے زبان میں جو سمجھا چاہتا ہوں پیغام وہ میرے زبان میں کھول دے، مجھے سمجھا دے، پہلے میرے کام کو آسان کر دے، میرے زبان کو اللہ آسان کر دے، اس میں اللہ صفائی ادا کر دے، اور پھر میرے بھائی کو تو نبی بنا دے. یہ دعا کرتے ہوں، سب دعا اللہ قبول کرتا ہے. لیکن ایک بات یہاں پیچھے بتائیں نا شروع میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو لکنت تھی وہ ختم ہو گئی ہے، کچھ نہیں بولنا، ختم. آگے دیکھو، آگے وہی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، وہ جادوگروں کا قصہ، انہوں سانپ ڈالتے، انہوں رسی ڈالتے، وہ قصہ یہاں پر سب چیزیں تفصیل سے ہیں. اور پھر ایک اور عجیب بات کیا ہے یہاں پر، وہ جادوگر لوگ ایمان لاتے بعد میں. اور ایک بات کیا ہے یہاں پر، ایک پیچھے قصہ آیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا، جب انہوں طور پر جاتی، جب دریا پار کرنے کے بعد وہ لوگ کیا بولتی ہیں، بنی اسرائیل ہمارے لیے کوئی کتاب لاؤ موسیٰ ہم عمل کریں گے بول کر. تو انہوں کیا کرتی ہیں، اپنے بھائی کو ذمہ دار بنا کو انہوں طور کے پاس پار جاتی ہیں. تو اس وقت کیا ہو جاتا، لوگ انہیں آج تک گمراہ ہو جاتی ہیں. کیسا گمراہ ہوتی ہیں، وہ یہاں ہے. کیسا گمراہ ہوتی ہیں، وہ یہاں ہے. کیا ہے، جب انہوں چلے جاتے ہیں تو ایک آدمی رہتا ان کی قوم میں سامری کا قبول کو. تو ان کیا کرتا، جبرائیل علیہ السلام آتے رہتی دنیا میں، آتے رہتے ان کے بھائی کے پاس یا موسیٰ علیہ السلام آتے رہتی. جب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے رہتی تو وہ سامری کہنے والا آدمی بڑا جادوگر آدمی رہتا. ان کیا کرتا، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جس گھوڑے پر آتی انہوں تو وہ گھوڑا جہاں پہنچ رکھتا کہ وہ گھوڑے کے نشانات سے وہاں سے اس کی مٹھی اٹھالتا رہتا ہوں، اٹھا لے کو ایک جگہ ڈالتا رہتا. ایک چکڑ کا گھوڑا بناتا ہوں بڑا کو اس کے منہ میں ڈالتا رہتا ہوں. وہ جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا کہاں پہنچ تھا کہ وہاں ان ٹھاکو مٹھی ڈالتا تھا وہ چکڑ کے گھوڑے اس کے بچڑے کے منہ میں. جب موسیٰ علیہ السلام چل جاتے تو اپنے جادو سے اپنے کرتب سے وہ مٹھی کی جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی برکت سے وہ پھر وہ اس کے اندر ڈالتا، وہ بچڑا پھر بات کرنے لگتا. تو پھر ان قوم کو گمراہ کرتا، دیکھو خدا ہے بول کر گمراہ.
سامری نام کا آدمی، اس کا نام سامری ہے، اور اس قوم گمراہ ہو جاتی ہے. پھر بعد میں موسیٰ علیہ السلام کو اپنے نبی کی داڑھی پکڑ دی. اس سے داڑھی کا سلوک ہو رہا ہے، پہلے بتایا جاتا ہے یہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، اور قرآن سے اشارتاً ثابت ہے وہ. ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا یہاں پر. وہ تو یہاں ایک بات ہے، کیا پوائنٹ ہے، نبی بات کیا ہے یہاں پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو پھل کھائے تھے وہ انہوں چاہ کو کھائے نہیں، وہ فنسیہ ولم نجد لہ عزما. فنسیہ کا معنی کیا ہے، انہوں بھول گئے تھے اللہ جو کھانا بولے نہیں کیا، انہوں بھول گئے تھے بات کو. ولم نجد لہ عزما، ان کو کھانے کا ارادہ بھی نہیں تھا، اس کو کھانے کا ارادہ بھی نہیں تھا، بھول گئے تھے. ایک بات تو یہ. دوسری بات اس میں ان سے غلطی ہوئی کا قبول کو یہاں ایک لفظ ہے فعصى آدم ربہ فغوى. آدم علیہ السلام نافرمانی کی بول کر. ہمارا عقیدہ کیا ہے، نبیوں سے غلطی نہیں ہوتی. یہاں لفظ کیا ہے، وعصى. عصا کا معنی کیا ہے، نافرمانی کرنا. نبیاں نافرمانی نہیں کرتے تھے، آدم کے لیے لفظ آیا ہے عصا کا معنی. پھر کیا بولیں گے اس سے وہی معنی کریں گے اس کے کہ معنی کیا کریں گے. اس علماء فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ آدم انہوں وہ کام کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ کام ان سے ہو گیا. وہ کام انہوں کرنا نہیں چاہتے تھے، ان سے وہ کام ہو گیا، اسے بولتے ہیں عصا. دوسرا لفظ ہے فغوا. غوا کا معنی یہاں پر کیا کریں گے، یہاں پر غوا کا معنی کیا کریں گے. یہاں پر غوا کا معنی ہوگا انہوں جنت میں جس عیش آرام سے تھے، وہ پھل کھانے کے بعد میں وہ عیش آرام نکل گیا، تکلیف میں آ گئی، راحت سے مصیبت میں آ گئے. وہ مطلب ہے اس کا. تو اس سے کیا معلوم ہوا، اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نبیوں سے غلطی نہیں ہوتی. آدم علیہ السلام سے غلطی نہیں ہوئی، بھول گئے انہوں. آگے دیکھو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں 5 نمازوں کا ثبوت ہے. کل بھی آیا تھا، یہاں بھی آ رہا ہے. دیکھو کیسا 5 نمازوں کا ثبوت دیکھو. اس میں پہلی بات تو دیکھو اس میں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ نہیں فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. سورج نکلنے سے پہلے اللہ کی تسبیح بیان کرو. سورج نکلنے سے پہلے نماز کو پڑھتے ہیں، فجر کی نماز. وہ ثبوت فجر کا ثبوت مل گیا. پھر وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. سورج ڈوبنے سے پہلے کون سی نمازیں کون سے نمازیں پڑھتے ہیں، ظہر کی پڑھتی ہیں، عصر کی پڑھتی ہیں، مغرب کی پڑھتی ہیں. ڈوبنے کے بعد پھر وہ ڈوبنے سے پہلے یہ سب چیزیں. ڈوبنے کے بعد دیکھو پھر وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ. پھر رات جب آتی ہے تو پھر نماز پڑھتے ہیں مغرب کی عشاء کی. فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ. پھر دیکھو دوبارہ پھر آیا دیکھو فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ. دن کا پھر شروع میں مطلب گزارے پڑے پڑھتے نماز فجر کے نماز کا دوبارہ آیا یہاں پر. آگے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں خود نماز پڑھو اور تمہارے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. اس کا سبق ہمارے لیے کیا ہے، ہمیں خود اگر نماز پڑھ رہی، تفسیر سن رہی، کلاس سن تو کیا کرنا ہے، یہ سب باتیں گھر میں سنانا ہے. نہیں تو پھر انہوں ناشتہ ہو جاتی ہیں. بعد میں ہمارے کو اللہ کے پاس پکڑ کا ذریعہ بنتی ہے. بندہ سنتا تھا، پڑھتا تھا، بولتے تھے کہتے مسجد میں، انہوں سنتے تھے کہتے ہمارے لیے کوئی نظام نہیں بنے، ہمارے سدھرنے کا کوئی راستہ فراہم نہیں کیا، اللہ کو پھینک دو بول کر انہوں ہمارے لیے اللہ کے پاس شکایت کریں گے. اس لیے ہمیں خود بھی سدھرنا، اپنے گھر والوں کو سدھرنے کا بھی کہیں انتظام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے گھر والوں کے، خود کی اور پوری امت مسلمہ کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.